الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وکل ولی للہ اما بعد۔ سامعین اکرام، کل یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھے تھے جس میں ایک کشمیری نوجوان کی ماں، ایسا نوجوان جو ملیٹنسی جوائن کر چکا تھا، تو اس نوجوان کی ماں اس ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہی تھی کہ اچانک میرے بیٹے کو یہ کیا ہو گیا، وہ تو اسکول جایا کرتا تھا، وہ تو نارمل زندگی گزارتا تھا، اچانک اس کا دل کیسے بدل گیا۔ یعنی کہ وہ ماں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا تو نارمل لائف گزارتا تھا، اسکول جاتا تھا، عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، تو اچانک اس کا دل کیسے بدل گیا اور اس نے یہ وائلنس کا راستہ کیسے اختیار کر لیا۔ یہ وہ ماں کہہ رہی تھی۔ اور یہ صرف کشمیر کی بات نہیں ہے، ہندوستان میں جو دوسرے اسٹیٹس ہیں ان میں بھی ایسے کچھ واقعے پیش آتے ہیں کہ والدین یا پھر ماں باپ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن اور ایف آئی آر درج کراتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ 2-3 مہینے سے لاپتہ ہے۔ یہ ایف آئی آر درج کراتے ہیں ماں باپ، اور اچانک کچھ دن بعد انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ ان کا بیٹا کسی اور ملک میں آتنکوادیوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ، ٹیررسٹ کے ساتھ پکڑا گیا۔ تو سوچئے ایسے ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، کتنی تمناؤں کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہوگی اپنے بچوں کی، اپنے بیٹے کی، کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے، سب کچھ پانی میں، سب کچھ پانی میں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نوجوان اس طرح بہک کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آج اللہ کے ولیوں سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے ولیوں کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ کون ہے اولیاء کرام؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر آتے ہیں اولیاء کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں اولیاء کرام، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری قدس اللہ سرہ العزیز جیسے۔ انہی کے راستے کو صوفزم کہا جاتا ہے یا پھر تصوف کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھ کو چھوڑ دیا تو بہکنے لگے۔ اگر آپ اللہ کے ولیوں سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ کے ولیوں میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نظر آئیں گے۔ آپ کے اونچے اخلاق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق دیکھنے کو ملیں گے اولیاء کرام کے اندر، تو آپ بھی سدھرنے لگیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی وجہ سے اولیاء کرام کو دیکھ کر آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد آ جائے گی۔ کیا ہے سیرت میں؟ غور کر کے دیکھیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ظاہر کیا تو لوگ ان کو پریشان کرنے لگے، کوئی ان کو پاگل کہتا تھا، کوئی جادوگر پکارتا تھا، پریشان کرتے تھے لوگ، لیکن آپ نے صبر کیا، آپ نے ان کے ساتھ لڑا نہیں، صبر کیا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ماننے لگے،
آپ کے فالوورز بڑھنے لگے تو وہ جو ظلم کرنے والے تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کو جو بھی مانتا تھا اس کو تنگ کرنا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ریگستان کی گرم ریت میں لٹایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ صرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے پریشان نہیں کیا، بلکہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا تھا، آپ کو مانتا تھا، سب کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں شروع کر لیا، صبر کیا، اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ پھر جب ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ظلم کرنے والوں سے دیکھا نہیں گیا، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو مکے سے ہی باہر کر دیا۔ مکہ ان کا ہوم ٹاؤن تھا، مکے کے سٹیزنز تھے، سب کو باہر کر دیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو۔ گھر بار چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، جو تجارتیں تھیں سب کو چھوڑ کر جانا پڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے اور وہاں امن کے ساتھ محبت کا پیغام جو کہ اسلام ہے اس کو پھیلانے لگے، لوگوں کو بتانے لگے، تو یہ امن کے دشمن، ظلم کرنے والے چپ نہیں رہے، وہاں بھی آ کر تنگ کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی، کوئی اور راستہ نہیں تھا، تب جہاد کیا۔ تو اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر یا پھر سیرت پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کے لیے جہاد نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ ان کو پریشان کرتے تھے تب جہاد نہیں کیا۔ جب لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی شہر سے باہر کر دیا، حالانکہ وہ سٹیزن تھے، ہوم ٹاؤن تھا آپ کا مکہ، لیکن وہاں سے بھی جب باہر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا۔ تو کس لیے جہاد کرنا پڑا؟ دو باتوں کے لیے، دو وجہوں کے لیے۔ نمبر ایک، جو ظلم کرنے والے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پر چلنے سے روکتے تھے، اور نمبر دو، جو ظلم کرنے والے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا پیغام، اسلام کا پیغام، امن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے روکتے تھے۔ ان دو باتوں کے لیے ہی جہاد کرنے پہ مجبور ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لڑائی تو انہوں نے، ظلم کرنے والوں نے پہلے شروع کی۔ تو اب خوش قسمتی سے جو دو باتیں یا پھر جو دو چیزیں جن کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے پہ مجبور ہوئے، وہ دونوں چیزیں ہندوستان کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ہندوستان کا جو دستور ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا، وہ ہر ناگرک کو، ہر سٹیزن کو دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے۔ نمبر 1، فریڈم آف ریلیجن، آپ جو دین چاہے اختیار کر سکتے ہیں، جس مذہب پہ چاہے رہ سکتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ کو، آپ کی مرضی۔ یہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن آپ کو گارنٹی دیتا ہے۔ اور نمبر 2، فریڈم آف ایکسپریشن،
آپ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ اسلام کی باتیں، امن کی باتیں، محبت کی باتیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اور آپ اپنے دین کے طرف لوگوں کو پکار سکتے ہیں بغیر زبردستی کیے. ویسے تو زبردستی کرنا اسلام میں بھی جائز نہیں ہے. قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں انڈیا کی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں، دو چیزوں کی گارنٹی آپ کو مل رہی ہے کہ آپ اپنے دین کو فالو کر سکتے ہیں، جو دین چاہے آپ اختیار کر سکتے ہیں، جس ریلیجین پر چاہے آپ رہ سکتے ہیں، اور آپ اپنی بات کو، اپنے ریلیجین کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو، محبت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن جب آپ کو گارنٹی دیتا ہے تو ایسی ایک کنٹری میں، ایسے ایک وطن میں جہاد کیوں کریں گے؟ جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسلام امن سکھاتا ہے، اور امن بہت قیمتی چیز ہے، انمول ہے امن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے مدینے سے لے کر مکے تک کا سفر کا ارادہ کیا، اور اپنے ساتھیوں کو لے کر، صحابہ کرام کو لے کر لمبا سفر طے کیا، اور مکے پہنچنے والے تھے کہ وہ جو ظلم کرنے والے تھے وہاں پر، انہوں نے روکا اور کہا آپ لوگ داخل نہیں ہو سکتے، نو انٹری ہے آپ کے لیے. تو کیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صبر کیا. جو ظلم کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس سال داخل نہیں ہو سکتے، مکے کے اندر داخل ہرگز نہیں ہو سکتے، اور ایک معاہدہ یا پھر ایک ٹریٹی سائن کرنے کو کہا. اور وہ جو معاہدہ تھا، وہ جو ٹریٹی تھی، وہ مسلمانوں کے مفاد میں بالکل نہیں تھی، مسلمانوں کے مفاد ہی میں نہیں تھی، وہ تو صرف ظلم کرنے والوں کے مفاد میں تھی. اس معاہدے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس سال مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. پوائنٹ نمبر 2، اگلے سال داخل ہو سکتے ہیں لیکن صرف 3 دن کے لیے. 3 دن کے لیے آئے اور واپس چلے جائیں. پوائنٹ نمبر 3، اگر قریش میں سے کوئی شخص قریش کی اجازت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کو واپس کر دینا ہے قریش کے پاس. یہ بھی مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھی بات، اور اس سے پہلے جو 2 باتیں بیان کی گئی وہ بھی مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھی. پھر اگر چوتھی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص قریش کے ساتھ ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر، تو قریش ان کو واپس نہیں کریں گے، اس شخص کو واپس نہیں کریں گے. تو یہ تھی وہ ٹریٹی، یہ تھا وہ معاہدہ، مسلمانوں کے مفاد میں بالکل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس معاہدے کے مطابق 10 سال امن قائم رہے گا، 10 سال جنگ نہیں ہوگی. تو امن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کر لیا، سائن کر دی ٹریٹی امن کے لیے. تو جہاں بھی امن قائم کرنے کا کوئی راستہ تھا، امن قائم کرنے کا کوئی دروازہ کھلا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن شانتی قائم کرنے کی ہی کوشش کی. یہ ہے اسلام. اور آج کل لوگ بات بات پہ جہاد کی بات کرتے ہیں، اسلام کا صحیح معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ولیوں سے جڑنا لازم ہے. وہی آپ کو اسلام کا صحیح معنی سمجھائیں گے. محبت انہی کے ذریعے آپ سیکھ پائیں گے. جب آپ اللہ کے ولیوں سے جڑ جائیں گے تو آپ کو محبت سے محبت ہونے لگے گی، سب سے محبت کرنے لگیں گے، آپ کسی سے نفرت نہیں کریں گے،
کیونکہ اولیاء کرام مذہب کے نام پہ نفرت کرنا نہیں سکھاتے۔ آج بھی اگر آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کی مزاروں پر جائیں گے، جیسے سیدنا خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری قدس اللہ سرہ العزیز، آپ کے مزار شریف پر جائیں گے، سیدنا حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ سرہ العزیز، آپ کے مزار پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مسلمان ملیں گے، ہندو ملیں گے، سکھ ملیں گے، کرسچن ملیں گے، سب آتے ہیں وہاں پر، سب۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اولیاء کرام تھے، یہ جو صوفیاء تھے، یہ اپنی زندگیوں میں کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، سب سے محبت کرتے تھے، سب کو چاہتے تھے، سب کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے، کوئی بھی آئے ان کی بارگاہ میں قبول کرتے تھے۔ مذہب کے نام پہ نفرت کرنا اولیاء کرام نہیں سکھاتے، انسانیت سکھاتے ہیں اولیاء کرام، سب سے محبت کرنا سکھاتے ہیں اولیاء کرام۔ تو ایسی ہستیوں سے، صوفیان کرام سے اگر آپ جڑ جائیں گے تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ کی زمین پر فساد مچانا بالکل جائز نہیں ہے، اللہ کی زمین پر فتنہ قائم کرنا، فتنہ پیدا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ آپ کو سمجھائیں گے قرآن کی روشنی میں کہ کسی ایک انسان کی جان لینا، کسی ایک انسان کو قتل کر دینا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، کسی ایک انسان کی جان بچا لینا، کسی ایک انسان کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اولیاء کرام یہ سب باتیں آپ کو سمجھائیں گے، تو ان سے جڑ جائیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ان کو چھوڑتے ہیں، ان کے راستے کو چھوڑتے ہیں، صوفیان کرام کو چھوڑتے ہیں، صوفزم سے ہٹ کر وہابزم کو آپ فالو کرتے ہیں، تو کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بھی آپ کو اکسا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے ولیوں سے جڑ جائیں گے تو کوئی آپ کو بہکا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صوفزم میں ایک مین پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ولی سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کا دل ان سے اتنا لگ جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے آپ ان کی اجازت لینے لگتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کرنا آپ پسند ہی نہیں کرتے۔ یہی سکھایا جاتا ہے صوفزم کے اندر، ان کی اجازت کے مطابق ہی آپ چلتے ہیں۔ تو جب کوئی آپ کو بہکائے گا، کوئی آپ کو اکسائے گا، تو پہلے آپ آ کر اللہ کے ولی سے کہیں گے، بیان کریں گے کہ فلاں شخص نے یہ کہا، جہاد کی طرف دعوت دی، اکسایا مجھے، تو میں کیا کروں؟ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ منع کریں گے، وہ آپ کو محفوظ رکھیں گے، بہکنے سے بچائیں گے۔ ورنہ اگر آپ ایسے لوگوں سے نہیں جڑتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، تو کوئی بھی آپ کو بہکا سکتا ہے۔ آج کل تو لوگ بات بات پہ جہاد کی بات کرتے ہیں، کیسے کیسے اکساتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں مسجد توڑ دی گئی تو جہاد کرو، ہمارا حق ہم کو نہیں مل رہا ہے تو جہاد کرو۔ یہ آج کل کا ماحول، لوگ اکساتے ہیں لوگوں کو۔ کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹا دیا گیا تو جہاد کرو، اب اگست 5 تاریخ آنے والی ہے تو اسی دن ہٹایا گیا تو اس دن فتنہ پیدا کرو، فساد مچاؤ، جہاد کرو۔ جہاد کا مذاق بنا دیا ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اور جہاد کے نام پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پبلک پلیسز میں، عام جگہوں پر بم بلاسٹ کرواتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کون مارا جاتا ہے؟ معصوم لوگ، بچے، بوڑھے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اسلام یہ ہرگز نہیں سکھاتا۔ جو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کر دینا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ جو اسلام یہ کہتا ہے وہی اسلام آپ کو کیسے اجازت دے گا کہ جا کے قتل عام مچاؤ، سب کو قتل کرو، جہاد کرو، نام ہر بات پہ جہاد کرو؟ نہیں،
یہ اسلام نہیں سکھاتا. تو اسلام کو صحیح معنی میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ولیوں سے جڑنا لازم ہے، کیونکہ اللہ کے ولی رسول اللہ کے وارث ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق اس وارث کے اندر، اولیاء کرام کے اندر نظر آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد آنے لگے گی ان کو دیکھ کر. تو آپ بہکیں گے نہیں، آپ اسلام کو صحیح معنی میں سمجھ پائیں گے، کوئی آپ کو بہکا نہیں پائے گا. تو اگر آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی بہکنے سے بچ جائے، کوئی آپ کی اولاد کو اکسا نہ پائے، یہ نوبت نہ پیش آئے کہ آپ کسی پولیس اسٹیشن میں جا کر یہ FIR درج کرائیں کہ آپ کا بیٹا 2-3 مہینے سے لاپتہ ہے، پھر اچانک آپ کو یہ خبر ملے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ کہیں باہر ملک میں دہشت گردوں کے ساتھ، آتنکوادیوں کے ساتھ پکڑا گیا. اگر آپ اس نوبت سے بچنا چاہتے ہیں، اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اسلام کو صحیح معنی میں سمجھیے گا. اور اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے ولیوں سے جڑ جائیے، اللہ کے ولیوں سے، صوفیان کرام سے جڑ جائیے، وہابزم کو چھوڑ کر صوفزم کی طرف آئیے. اور ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کرتا ہے، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ایک پتا بھی، پیڑ کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم ہی سے ہلتا ہے. جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو دنیا کے اندر یا پھر آپ کے وطن میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ سوچئے گا. اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ سب کچھ آپ کے بہتری کے لیے کرے گا. یہ یقین بھی رکھیے، توکل رکھیے اللہ پہ. شروعات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہو رہا وہ پسند نہیں آئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو، کسی چیز سے کراہت کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو وہ چیز. آگے اللہ نے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ یقین رکھنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے. تو جب اللہ کر رہا ہے ہر کام تو خدا پہ بھروسہ رکھیے گا، سب کچھ وہ آپ کے خیر کے لیے کرتا ہے. یہ سوچئے گا، یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. جو کچھ اللہ کرتا ہے میری بھلائی کے لیے کرتا ہے، یہ سوچئے گا. جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجئے گا، کسی کے باتوں میں نہ آ جائیے گا. لوگ آپ کو اکسائیں گے تو بہک نہ جائیے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو ہر چیز آپ کے مفاد میں ہوگی. اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ رب العزت ہر چیز کو آپ کے فائدے میں بنا دے گا. ہر چیز آپ کے لیے بہتر سے بہتر بن جائے گی. ماحول آپ جیسے چاہیں گے ویسے بن جائے گا اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو. اور ہم نے سنا کہ کشمیر میں ترقی ہو رہی ہے اور کشمیر میں نئے پروجیکٹس لانچ کرنے کے پلانز بنائے گئے ہیں. کروڑوں روپیوں کے پروجیکٹس پاس کر دیے گئے ہیں. نئے کالجز، نئے اسکولز، روڈ، برج وغیرہ تعمیر کرنے کے پلانز بنائے گئے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو نعمت سمجھیں اور اللہ کا شکر کریں تو اللہ مزید عطا فرمائے گا. اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. قرآن کی آیت ہے، اگر تم شکر کرو گے، تھینکفل رہو گے، خدا کو شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور عطا کرے گا. یہ ہونا چاہیے مسلمان کی شان. تو ہم دعا کرتے ہیں خدا سے کہ کشمیر میں
اور بھی ترقی ہو جائے، وہاں پر امن قائم ہو جائے، تاکہ ہر مسلمان اللہ کی عبادت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ کر پائے، تاکہ ایک ماں اپنے بچے کو جب اسکول بھیجے تو اس بھروسے کے ساتھ بھیجے کہ اس کا بیٹا شام میں لوٹ آئے گا، شام میں لوٹتے وقت اس کے بیٹے کو گولی نہیں لگ جائے گی، اس کے بیٹے کی لاش نہیں پہنچے گی گھر۔ یہ بھروسہ ایک ماں کو آ جائے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم یہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو دہشت گردی سے، وائلنس کا راستہ اختیار کرنے سے بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ولیوں سے جڑ جائیے گا، کیونکہ اللہ کے ولی محبت کا پیغام لے کر آتے ہیں، امن سکھاتے ہیں، اسلام کا صحیح معنی کیا ہے وہی آپ کو سکھائیں گے، کیونکہ اللہ کے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ ہم بار بار دہرا رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے گا۔ اور اللہ کے ولیوں کا راستہ ہے صوفیزم، تصوف، تو صوفیزم کی طرف آئیے، وہابزم کی طرف ہرگز نہ جائیے، وہابزم کی طرف ہرگز نہ جائیے گا۔ اور یہ سمجھ لیجئے گا کہ دنیا میں آپ ایک اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے، زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ تو دنیا میں خدا کو پانے کے لیے آئے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آئے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے آئے۔ تو اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کیجیے۔ کیسے قریب ہوں گے اللہ سے؟ اس کے اولیاء سے قریب ہو جائیں گے تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اولیاء کے بارے میں، ولی اللہ کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی کے اندر جو صحیح البخاری کے اندر ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، یعنی کہ میرے ولی سے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ خدا فرما رہا، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی بصارت یا پھر بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ خدا فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا خدا نے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے قریب ہیں اولیاء کرام۔ اس حدیث کا جو حقیقی مطلب ہے یہ تو خدا ہی جانے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ خدا نے اس حدیث کے اندر قربت کی انتہا بیان کی ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے اس کے اولیاء کرام سے، ولی اللہ سے خدا اتنا قریب ہے۔ تو جو خدا سے اتنے قریب ہیں ان سے آپ جڑ جائیں گے، صوفیان کرام سے آپ جڑ جائیں گے، تو ان سے قریب ہونے سے ہی اللہ سے آپ کو قربت مل جائے گی، اللہ کی قربت آپ کو ملے گی بلا شبہ۔ تو اس بات کو سمجھیے گا، صوفیزم کو اختیار کیجیے، اللہ کے ولیوں سے جڑیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو امن قائم کرنے والوں میں بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔